بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کا لیکچر پیراگراف نمبر 7 اور 8 کی ٹرانسلیشن ہے. سب سے پہلے ورڈز میننگ کو دیکھتے ہیں. ڈومیننس غلبہ، پیگن کافر، ماؤنٹ چڑھانا ڈالنا، ڈیلیگیشن وفد، کیرنگ شفیق، ریسٹرین روکنا، ڈیلیما الجھن یا دوہری مشکل، ابینڈن ترک کرنا، پروکلیمیشن اعلان، پیرش ختم ہونا، فرم پختہ یا پکا، ڈٹرمینیشن حوصلہ عزم، ڈیئر جرأت کرنا، فورسیک ساتھ چھوڑنا. اب ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. سنس دس بلیو واز تھریٹننگ، چونکہ دس بلیو یہ عقیدہ واز تھریٹننگ خطرہ بن رہا تھا، دیئر ڈومیننس ان کے غلبے کے لیے، ان دا سوسائٹی معاشرے میں. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا، دا پیگن عربز started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. The pagan Arabs چنانچہ یا لہٰذا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause معاملہ. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنے مقصد سے دستبردار ہوں اور بت پرستی کو اختیار کریں. They wanted them to renounce their cause and to take idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنے مقصد سے دستبردار ہوں اور بت پرستی کو اختیار کر لیں. on one occasion they sent a delegation to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پر they sent a delegation, انہوں نے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس بھیجا. They told him to restrain the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم from preaching. They told him reference ہے ابو طالب کے لیے. انہوں نے ابو طالب کو کہا to restrain کہ روکے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں، فرام پریچنگ اللہ آلمائٹیز میسج، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے. پریچنگ تبلیغ ہے. آر فیس یا سامنا کریں، دیر انمیٹی مین دشمنی. انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکے یا ان کی دشمنی کا سامنا کرے. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما he sent for his nephew بھتیجا، sent for بلا بھیجنا بلوانا، and explain واضح کرنا to him آپ کو the situation صورتحال. خود کو الجھن میں گرفتار پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور یہ صورتحال واضح کر دی. explained واضح کر دی. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان ناقابل فراموش الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left. میرے محترم چچا جان، میرے پیارے چچا جان،
اگر وہ رکھ دے سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اینڈ دا مون اور چاند کو ان مائی لیفٹ میرے بائیں ہاتھ پر، ایون دین پھر بھی آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف دی ونس آف اللہ. ونس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت کی پروکلیمیشن تبلیغ ہے. اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا. ابینڈن، دستبردار ہونا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا. میرے محترم چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے سے دستبردار نہیں ہوں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. I shall set up، میں قائم کروں گا true faith، سچا عقیدہ، سچا ایمان، سچے دین کو upon earth، روئے زمین پر، اور perish ہوتا ہے جان دے دینا، ختم ہو جانا، in the attempt، یا اس کوشش میں اس روئے زمین پر سچے دین کو قائم کر کے رہوں گا یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان was so impressed، اتنے متاثر ہوئے with his nephew's firm determination، اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے، پکے ارادے سے یا غیر متزلزل عزم سے، دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ آپ نے جواب دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے غیر متزلزل عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر گو دائی وے، او میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے، اپنا کام جاری رکھیں، اپنے راستے پر چلتے رہیں. نن ول ڈیئر ٹچ دی، آپ کو چھونے کی جرت کسی کی نہیں ہوگی، کوئی شخص آپ کو نہیں چھوئے گا. آئی شیل نیور فورسیک دی، نیور فورسیک دی، فورسیک ساتھ دینا، ساتھ چھوڑنا. میں نیور کبھی نہیں، فورسیک دی تمہارا ساتھ چھوڑوں گا، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. اے میرے بھائی کے لخت جگر، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ کو چھونے کی جرت کسی کی نہیں ہوگی، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا.